اب دیکھیں حاجی کی اقسام، حج کی اقسام میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے حاجی کی سماعت فرما لیں، پھر کیونکہ یہ حاجی کی جو ٹرمز میں ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں یہ حج کی اقسام میں استعمال ہوں گی تو آپ کو ذرا آسانی ہوگی۔ حاجی تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک آفاقی حاجی کہلاتے ہیں، آفاقی، قوف سے آفاقی، دوسرے حلی ہوتے ہیں اور تیسرے مکی کہلاتے ہیں۔ آفاقی حاجی اسے کہتے ہیں جو میقات کے باہر سے اندر آتا ہے، جیسے ہندوستان والے، پاکستان والے، یا جیسے شام سے کوئی آ رہا ہے، مدینہ منورہ سے وہ آ رہا ہے مکہ المکرمہ کی طرف، تو وہ آفاقی حاجی کہلائیں گے، کیونکہ میقات کے باہر سے آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں آفاقی۔ دوسرے حلی ہوتے ہیں، اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے کعبۃ اللہ ہے، اس کے اطراف سے میلوں تک ایک علاقہ پھیلا ہوا ہے جس کو حدود حرم کہا جاتا ہے۔ یہ پورا مکہ نہیں ہے بلکہ مکے کی حدود تو باہر ہے، اس کے اندر حدود حرم ہے بہت زیادہ۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ جائیں تو بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ یہاں سے حدود حرم کا آغاز ہو رہا ہے، کوئی غیر مسلم اس کے اندر نہ جائے، منع ہوتا ہے حدود حرم کے اندر داخلہ غیر مسلم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ اگر کوئی حاجی ایسا ہے جو میقات کے اندر رہتا ہے لیکن حدود حرم سے باہر ہے، جیسے جدہ والے کہ یہ میقات کے اندر ہیں لیکن حدود حرم سے باہر رہتے ہیں، تو ان کو حلی کہا جاتا ہے، ہا سے حلی۔ تو آفاقی وہ جو میقات کے باہر سے آتے ہیں انہیں آفاقی حاجی کہتے ہیں، اور جو میقات کے اندر رہتے ہیں لیکن حل یعنی حدود حرم سے باہر رہتے ہیں تو یہ مقام حل کہلاتا ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں حلی۔ اور تیسرے مکی ہوتے ہیں جو حدود حرم کے اندر رہتے ہیں، انہیں مکی حاجی کہتے ہیں، مکے والے ہیں یا حدود حرم کے اندر جتنے بھی رہیں گے ان کو مکی کہا جاتا ہے۔ یہ تین طرح کے حاجی ہوتے ہیں، پہلا آفاقی ہے میقات کے باہر سے آنے والے، دوسرے حلی ہوتے ہیں جو میقات کے اندر رہتے ہیں لیکن حدود حرم سے باہر رہتے ہیں، اور تیسرے حاجی ہوتے ہیں مکی جو حدود حرم کے اندر رہتے ہیں۔